ایسا بھی ہوتا ہے کہ کام بہت عظیم الشان، نیت صحیح نہیں تو کام رد ہو گیا، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کام معمولی ہے مگر نیت بہت بڑی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے بڑا انعام ملتا ہے۔ ہم زندگی بھر ہزاروں مرتبہ دینی جلسوں میں بیٹھتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، لیکن چونکہ بہت سارے لوگوں کی نیت صحیح ہوتی نہیں ہے، اسے نفع بھی نہیں ہوتا۔ سنتے رہتے ہیں لیکن یہی پتہ نہیں ہم کیوں سن رہے ہیں، یہ واضح ہی نہیں کہ ہمارا ارادہ کیا ہے، اور کبھی واضح ہوتا ہے مگر وہ بھی غلط ہوتا ہے۔ مثلا آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، یا اس نے ذہن میں طے کر لیا کہ میں اس لیے آیا ہوں سننے کے لیے، پھر کیا آگے ہے میں دیکھوں گا کون کیا کہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیک کرنے آیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نمبر دینے کے لیے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حساب لینے کے لیے آیا ہے کہ کس عالم نے کیا کہا اور کس کا مزیدار تھا کس کا مزیدار نہیں تھا۔ تو نتیجہ کیا ہوگا، یہ تبصرہ تو کر پائے گا لیکن فائدے نہیں اٹھا سکے گا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیچارہ خالی آیا تو خالی واپس چلا گیا، تبصرہ کرتے کرتے یہ کہے گا کہ فلاں کا بیان بہت اچھا تھا، نئی باتیں سننے کو ملی، فلاں کا بیان مزیدار تھا، فلاں کے بیان میں یہ کمی تھی، یہ تبصرہ کرے گا، تذکرہ کرے گا، اور اس کے بعد پھر کچھ کو تحسین، کچھ کو تبصرہ، کس کی تنقید کر کے واپس نکل جائے گا، جیسا آیا تھا ویسے ہی واپس چلا گیا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی شخص یہ ذہن لے کے بیٹھے گا کہ میں محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں، خامیاں قسم قسم کی ہیں، دین کا علم یا تو میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، یا پڑھا ہے یا معلومات ہیں مگر بہت کم ہیں، اور اگر کتنا ہی زیادہ پڑھا ہو پھر بھی علم کی انتہا کو کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو میں جذبے کے ساتھ بیٹھوں گا، میں سنوں گا کہ کیا باتیں کہی جا رہی ہیں، اور وہ باتیں میرے اندر ہیں یا نہیں، میں اپنا محاسبہ لوں کروں گا، میں میٹر اپنے آپ کو لگاؤں گا نہ کہ بولنے والے کو۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ میٹر لگاتے ہیں بولنے والے پر، لگانا چاہیے میٹر اپنے اوپر، پھر بولنے والے کو میٹر لگا کر پھر فیصلہ کرتے ہیں قصب بیان کیوں کیم کیا ہون، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تبصرہ کر کے نکل جاتا ہے اور اپنے آپ سامنے آتا ہی نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سوال کرے کہ نیت کیا ہونی چاہیے، تو جواب میں اگر سمجھانے کی میں کوشش کروں گا تو میں یوں کہہ سکتا ہوں، فرض کریں یہاں بیان کرنے کے لیے جو صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے ہم سے پڑھا، ہم سے انہوں نے سیکھا ہے، ہمارے شاگرد رہے ہیں، انہوں نے وہاں مثلا تفسیر بھی پڑھی، حدیث بھی فقہ بھی پڑھا، اصول فقہ بھی، سارے علوم ہم سے پڑھے، اور اب وہ بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور ہم سننے والوں میں بیٹھے۔ اس وقت ہماری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، یہ خیال نہیں آنا چاہیے یہ ہم کو کیا بیان کرے گا، تو ہمارا شاگرد ہے۔ اور اتفاق کی بات یہ کہ وہ جو بیان کرنے کے لیے بیٹھا ہے وہ حدیث یاد ہے مجھے فلاں دن میں نے پڑھائی تھی، اور اس کی ساری تشریح وہی ہے جو ہم نے خود کی تھی، اور وہی یہ بولنے لگا ہے، تو اس وقت ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ جواب، یہ نیت ہرگز نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا شاگرد ہے ہم کو کیا سنائے گا، نہیں، ہماری نیت یہ ہونی چاہیے جو یہ اللہ کا بندہ اس وقت بول رہا ہے، یہ اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم ہمیں سنا رہا ہے، تو سننے والا چاہے اس کا استاد کیوں نہ ہو، اس کو فوراً اپنے اوپر فٹ کرنا ہے۔ کیا فٹ کرنا ہے؟ کہ یہ جو کہہ رہا ہے میرے اندر وہ چیز ہے یا مثلا بیان کرنے والے نے بیان کرتے ہوئے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے گا میں اسے جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ، اس انسان میں گارنٹی دی دون چیزوں غلط استعمال کرے نا، جو انسان مجھے گارنٹی دے گا دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے گارنٹی دیتا ہوں وہ جنت میں جانے کی۔ اور اس کے بعد پھر اس میں ہے جو دونوں جبڑوں کے بیچ میں ہے یعنی زبان، اور جو دونوں رانوں کے بیچ میں ہے یعنی پرائیویٹ پارٹ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو آدمی مجھے گارنٹی دے گا ان دو کا غلط استعمال میں نہیں کروں گا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ فرض کرتے ہیں یہ بیان کرنے والا جب بیان کر رہا ہے وہ حدیث اس نے ہم سے سیکھی ہے، ہم سے ترجمہ سیکھا ہے، ہم نے اس کی تشریح کی ہے، اور یہ بیان کر رہا ہے
تو مجھے اگر میں اس کا استاد بھی ہوں، مجھے بیٹھ کر کے جب اس کو سننا ہے اس وقت مجھے یہ خیال نہیں آنا چاہیے میرا شاگرد ہے، اس وقت مجھے خیال آنا چاہیے اللہ کے نبی کا ارشاد مجھے سنایا گیا، میں چیک کروں گا میں اپنی زبان کو کنٹرول کر رہا ہوں یا نہیں، اور میں چیک کروں گا کہ دوسری بات جو کہی گئی ہے اس کا غلط یوز مجھ سے تو نہیں ہوا، تو مجھے یہ سوچنا ہے۔ یا مثلا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں بولے گا یا تمہاری مخالفت میں بولے گا۔ قیامت کے دن قرآن کھڑا ہو جائے گا اللہ کے بارگاہ میں، یا تو تمہاری حمایت میں اور یا تمہاری مخالفت میں۔ حمایت میں کھڑا ہوگا تو کہے گا یا اللہ اس کو کوئی سزا نہیں لگنی چاہیے، یہ جہنم میں نہیں جانا چاہیے اس لیے کہ اس نے میرا حق ادا کیا ہے، یہ کیسے جہنم میں جائے گا۔ اور اگر ہم نے قرآن کا حق ضائع کیا ہوگا تو قرآن المقابلے میں کھڑا ہو کر کہ یا اللہ یہ کیسے جنت میں جائے گا، اس کو کیسے مغفرت مل سکتی ہے، اس نے میرا حق ضائع کیا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں بولے گا یا تمہارے خلاف بولے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، اور سننے والوں میں بھی بیٹھا ہوں، یا مجھ جیسا کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہے جو پڑھانے کا کام کرتا ہے، اور اس نے سنا اور سنتے ہوئے اسے خیال ہے یہ جو طالب علم یا یہ جو مولانا صاحب یا امام صاحب بول رہے ہیں یہ حدیث مجھ سے اس نے پڑھی، میں نے اس کا ترجمہ یاد کرایا، لی اور علیہ کی ساری تحقیق میں نے کرا کے دی ہے، اور لی میں کون سے حروف محذوف ہیں وہ بھی مجھ سے سیکھا اس نے، پھر میں نے ترجمہ اور تشریح ساری مجھ سے سیکھی ہے۔ مجھے اس وقت یہ نہیں سیکھنا ہے، مجھے فوراً یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ قرآن کے ساتھ کیسا ہے، تو قیامت کے دن قرآن میرے حق میں بولے گا یہ میرے خلاف بولے گا۔ حدیث مجھے وارننگ دے رہی ہے، مجھے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ بولنے والا کون ہے، جب سننے والے کی نیت یہ ہوگی تو فائدہ ہو، ورنہ فائدہ نہیں ہوتا۔ فرض کرتے ہیں بیان کرنے والے نے بیان کیا اور میں نے اسے پڑھایا تھا، کتاب النکاح ترمذی شریف، کتاب النکاح بخاری شریف، کتاب النکاح کوئی اور کتاب، یا کتاب النکاح فقہ کی کتاب میں نے پڑھائی، اور اس میں نے پڑھایا تھا اسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ٹھیک؟ تو مجھے اس وقت یہ نہیں سننا ہے یہ بولنے والا میرا شاگرد ہے کہ کیا مجھے سنائے گا، مجھے فوراً یہ دیکھنا ہے کہ میرا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ کیسا ہے، میں اچھے لوگوں میں ہوں یا خراب لوگوں میں، قطع نظر اس کے کہ یہ میرا شاگرد ہے، میرا عزیز ہے، قابل ہے، ناقابل ہے، یہ جو بول رہا ہے مجھے اس کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو بات اس نے کہی وہ مجھے اپنے اوپر میٹر لگا کے دیکھنا ہے صحیح۔ جب یہ نیت ہوگی تو اس کے بعد پھر سننے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس بات کو اگر دوسرے لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے اور وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کبھی کبھی آدمی یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر ایمان والا ہے کہ ایمان سے محروم۔ اگر پتا چلا کہ اس بیماری کا ماہر ڈاکٹر وہ ہے جو ایمان سے محروم ہے اس کے پاس بھی جائے گا۔ پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ اس کی شکل کیسی ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا کردار کیسا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے وہ کہ یہ کوئی غلط چیزیں کھاتا پیتا تو نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، مجھے تو غرض اس سے ہے کہ میری بیماری کا چیک اپ ہو جانا چاہیے، پھر مجھے ڈائگنوز ہونا چاہیے تکلیف مجھے کیا ہے، پھر مجھے جو دوائی یہ بتائے گا وہ دوائی مجھے شوق سے پابندی سے کھانی ہے، اور جن چیزوں کا پرہیز بتائے گا مجھے ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس ارادے کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ، اور صحیح ہے یہ، اور اس کے بعد مکمل سرنڈر کرتا ہے ڈاکٹر کے سامنے، اپنی طرف سے کوئی تجویز نہیں، اپنی طرف سے کوئی بات سجیسٹ نہیں کرتا، آنکھ بند کر کے کہتا ہے کہ جب جو کچھ مجھے ڈاکٹر کہے گا مجھے ماننا ہے، چاہے میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، نہیں، مجھے سرنڈر، مکمل سرنڈر کرنا ہے ڈاکٹر کے سامنے آنکھ بند کر کے، چاہے ڈاکٹر اس کا شاگرد کیوں نہ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر اس کا مرید کیوں نہ ہو، چاہے وہ شاگرد اس کا عزیز کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اگر باپ ہوگا اور ڈاکٹر کے سامنے سر اٹھ جا کر بیٹھے کہ بیٹا گھر میں ہے یہاں تو ڈاکٹر ہے، یہاں تک کہ اگر وہ ڈاکٹر ان کا مرید ہوگا اور اللہ کے فضل و احسان سے یہ مرشد ہوں گے، پیر ہوں گے، تو پیر صاحب بھی ڈاکٹر کے سامنے سر جھکا کے بہیں گے، ڈاکٹر صاحب یہ سب تیچ میں کرو، فالو کرنا ہے، کیوں؟ وہ ڈاکٹر کے عہدے پر ہے، معالج بن کر کے، اور آپ پیشنٹ ہیں، آپ استاد ہیں یا پیر ہیں یا مرشد ہیں یا شیخ ہیں یا باپ ہیں یا خسر ہیں، جو بھی ہیں وہاں گھر میں یا نہیں۔ اسی طرح سے اس کی نیت یہ ہوتی ہے
کہ جن چیزوں کا مجھے یہ پرہیز بتایا کہ مجھے اس کا پرہیز کرنا ہے، چاہے وہ میرے خیال میں وہ چیزیں بڑی مفید ہوں. جیسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں ڈرائی فروٹ کھاؤ، لیکن اگر یورک ایسڈ بڑھ گیا تو پھر ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈرائی فروٹ بند کر دو. کچھ بیماریوں میں ڈرائی فروٹ کہیں گے کھاؤ، اور کچھ بیماریوں میں کہتے ہیں بند کر دو. فرض کرتے ہیں ڈاکٹر مجھے کہتا ہے آپ کو ڈرائی فروٹ بہت زیادہ کھانا ہے، میں نے کھانا شروع کر دیا، اس کے بعد ڈرائی فروٹ زیادہ کھانے کی وجہ سے جو پریشانی ہو گئی، ڈاکٹر نے کہا بند کر دو، تو بند کرنا ہے. ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ لکوڈ چیزیں زیادہ پیو، اور زیادہ پینے کے بعد پھر آپ کے، تو میں نے خوب جوس پینے شروع کر دیے، اور اچھے سے جوس پی رہا ہوں خوب، 10-20 گلاس. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ شوگر کی بنا پر ڈاکٹر نے کہا تمام جوس آپ کے بند کر دیتے ہیں. بند کرنے ہوں گے. چھاتی خراب تھی، ڈاکٹر نے کہا آپ لسی بالکل نہیں پیئیں گے، زوم دو چنچو، بند کرنا ہے. چھاتی ٹھیک ہو گئی، میادے میں گرمی ہو گئی، ڈاکٹر کہتا ہے خوب لسی پیو آپ، تو پینا. ایک جگہ پر ڈاکٹر کی بات فالو کر کے کہا ہم نے زمودت بانا بند کر دیا، دوسری جگہ بس ٹھیک اسی طرح سے سننے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت یہ رکھے کہ جو مجھے بیان کرنے والا بیان کرے گا، اس میں کچھ چیزیں کرنے کو کہے گا، کچھ چیزیں بچنے کو کہے گا. جو کرنے والی چیزیں ہیں وہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کا حکم ہوگا، اور جو بچنے والے کام مجھے بتائے جائیں گے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کے حرام کیے ہوئے کام ہوں گے. مجھے کرنے والے کاموں کو توجہ سے سننا ہے، پھر چیک کرنا ہے میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا. اگر کر رہا ہوں تو الحمدللہ، اور اگر کرنے میں کوتاہی سستی ہو رہی ہے تو میں کوتاہی دور کروں گا. اور اگر بچنے والے کام کہے جا رہے ہیں یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، یہ چیز حرام، اور اگر میں اسے بچا ہوا ہوں تو بہت شکر اللہ کا، الحمدللہ. اور اگر میں بچ نہیں پا رہا ہوں تو مجھے علاج ڈھونڈنا ہے میں کیوں نہیں بچ پا رہا. فرض کیجئے بیان کرنے والے نے کہا اگر آنکھوں کا غلط استعمال کیا قیامت کے دن لوہے گرم کر کے تمہاری آنکھوں میں لگایا جائے گا، تو فوراً دیکھے آدمی یار مجھ سے کنٹرول نہیں ہوتا، اور آج تو بہت مشکل ہے اپنی آنکھوں کو کنٹرول کرنا، لیکن یہ تو بڑا خطرناک سزا آ رہی، تو کیا ہوگا. مثلا بیان کرنے والے نے کہا کہ اگر جس آدمی کے اندر حسد ہوگا ایک ذرے کے برابر، اس کے لیے سزا یہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نیکیاں، حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کرتی ہے. اب اس نے چک کر کے دیکھا میرے اندر بڑا حسد ہے، میں فوراً جلتا ہوں، یہ آگے بڑھ گیا، مجھے فوراً حسد آتا ہے، اس کے اندر یہ خوبی ہے. کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کسی کو کتنا زبردست خوبصورت ہے، مجھے حسد آتا ہے. اس نے ڈگری کر لی، مجھے حسد آتا ہے. انہیں مکان بنایا، مجھے حسد آتا ہے. اس کو ملازمت مل گئی، مجھے حسد آتا ہے. ہر اگلے والے انسان کو دیکھ کر کے مجھے حسد آتا ہے، اور یہ بیماری میرے اندر ہے، میں کیسے اس بیماری کو دور کروں گا، اس کا علاج کیا کروں گا میں. یا مثلا بیان کرنے والے نے کہا دیکھو بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا ان یسیر الریا شرکن، چھوٹا سا ریا بھی کرو گے تو شرک ہو جائے گا. اب یہ کہتا ہے نماز تو پڑھتا ہوں مگر مجھے بڑا شوق ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے کہیں گے ہاں نمازی ہے، تو میری نماز تو ہے مگر ریاکاری ہے. نماز پڑھ رہا مگر ریاکاری ہے، نماز پڑھ رہا مگر مجھے اندر ساتھ میں عجب ہے، فخر ہے میں نمازی ہوں. میں دوسرے کو دیکھ کر کے حقارت سے دیکھتا ہوں نماز چل پڑا بس بڑا نماز. تو اپنے اندر نمازی ہونے کا گھمنڈ، نمازی ہونے کا فخر، یہ فخر جو ہے یہ بھی جرم ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. اب میرے اندر یہ خرابی ہے تو مجھے خرابی، تو سننا والا فوراً اپنے آپ پر اس کو فٹ کرے جو بولنے والا بیان کر رہا ہے. میرے بھائیو چونکہ نیتیں ہماری صحیح نہیں ہوتی، اس وجہ سے گھنٹوں گھنٹوں کے بیانات سنتے ہیں، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا، نہ معلومات کا فائدہ، نہ عملی اصلاح، نہ خامیوں کی درستگی، جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. اور عرصہ ہو گیا بیانات سنتے سنتے جیسی تبدیلی آنی، لیکن اسی بیچ میں بعض اللہ کے بندے بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، فوراً تبدیلی آتی ہے، اعمال شروع کر دیتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور واقعی ایسا بھی ہوتا ہے. میں نے ابھی چند دنوں پہلے کوچنگ سینٹر میں بیان کیا، آج جب انہوں کو بتایا کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں آج کے زمانے میں کیا کیا خرابیاں ہوتی ہیں اور ان خرابیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تو یہی وہاں بیان کر کے نیچے آئے، چائے پینے کے لیے بیٹھے تھے، 2 لڑکے آ گئے. انہوں نے کہا جناب ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، پھر بتایا ہم نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، اور فوراً توبہ کر. اور توبہ کرنے کے بعد پھر ان کو شیطان اب اٹیک کر رہا تھا، شیطان اٹیک کر رہا تھا. وہ اٹیک انہوں نے سنایا، کہنے لگا جی ہم تو توبہ کر چکے اب، مگر اب ہمارے دل میں خیال آ رہا ہے کہ اس دھوک دن چکا غلط.
ان کو دھوکہ دینا ٹھیک نہیں رہے گا. اور دوسرا کہتا تھا دھوکہ تو خیر نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ کیسے دل پھٹ رہا ان سے بڑھ مشکل، تو ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا ہاں یہ دوسرا شیطان کاٹے گا. غرض یہ کہ سننے والے سنتے ہیں، فوراً اپنے پہ فٹ کرتے ہیں، سدھار کرتے ہیں. اور ہمارے بہت سارے ہمارے دوستوں کے سامنے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی پہلے کچھ اور تھی اور اب کچھ اور ہے. پہلے فیشنوں کی زندگی تھی، اب سنت والی زندگی ہے. پہلے دین سے دوری کی زندگی ہے، اب دین والی زندگی ہے. پہلے جن چیزوں سے نفرت کرتے تھے آج ان کو گلے لگائے ہوئے ہیں. یہ وہی ہے، محنت کرنے والوں نے محنت کی، توجہ سے آپ نے سنا، فائدہ اٹھایا اور تبدیلی آ گئی. میرے بھائیوں یہ اتنا اہم ترین مسئلہ ہے، اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جب اپنی کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، جس کتاب کو اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ کہتے ہیں دنیا کی حدیث کی تمام کتابوں میں سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف. ویسے بار بار شاید کبھی بیان ہوا ہوگا کہ بخاری شریف کا نام بخاری شریف نہیں ہے، یہ تو اب زبانوں پر آ گیا بخاری شریف، ورنہ کتاب کا نام ہرگز یہ نہیں ہے. کتاب جو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب کا نام رکھا وہ کچھ اور ہے. وہ تو یاد کرنے میں بھی وقت لگتا ہے، وہ پورا نام جب یاد کریں گے. وہ کتاب کا نام ہے الجامع الصحیح المختصر المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. اتنا لمبا نام امام بخاری نے رکھا تھا اپنی کتاب کا. اور اس امت میں جو چند عظیم ترین شخصیات گزری ہیں ان میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جس کا نام تھا محمد. اور محمد یہاں کشمیر میں نام اگر محمد رکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں محمد ناؤچن اعظم تھا. امام بخاری کا نام محمد تھا، ان کے والد کا نام اسماعیل ہے، وہ بخارا کے رہنے والے تھے. تو جب انہوں نے حدیث کی کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا، بخاری شریف جس کو ہم کہتے ہیں 16 سال میں کتاب مکمل کی ہے. اور وہ 16 سال کی عمر تھی کتاب لکھنی شروع کی. 16 سال لگ گئے، 32 سال کی عمر تھی تو کتاب کمپلیٹ ہو گئی. خیر، اور کتاب لکھنی شروع تو اس بیچ میں کہاں کہاں انہیں سفر کیے ہوں گے. مکہ، مدینہ. اچھا، مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے اس کا ایک اہم ترین کام انہوں نے کیا ہے مسجد نبوی میں، وہ بھی ریاض الجنہ میں. ریاض الجنہ تھا مسجد کا وہ حصہ، مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کا وہ حصہ جس حصے کا نام اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ریاض الجنہ ہے. ریاض الجنت کا مطلب جنت کا باغ، جو آدمی اس میں چلا گیا وہ ضرور جنت میں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو وہاں جانا نصیب کرے اور وہاں بیٹھنا نصیب کرے. ریاض الجنہ آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جو ہے وہ جنت کا باغ ہے. تو اس میں بیٹھ کر کے امام بخاری نے حدیث کی کتابوں کے عنوانات لگائے اور حدیثیں درج کی ہیں مکہ شریف میں. اور ایک حدیث درج کرنے سے پہلے وضو کرتے تھے، نہیں غسل کرتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر ایک حدیث درج کرتے تھے. اس طرح سے کتاب انہوں نے لکھی اور پھر طواف کرتے کرتے دعائیں کرتے تھے یا اللہ میری یہ کتاب قبول ہو جائے، قبول ہو جائے. اتنی بڑی عظیم الشان کتاب لکھنے کا ارادہ کیا تو سوچا انہوں نے شروع کہاں سے کروں گا میں، کیا مجھے سب سے پہلے لکھنا چاہیے. تو سب سے پہلے انہوں نے حدیث لکھی انما الاعمال بالنیات، تاکہ ہر دین کا کام کرنے والا شخص، چاہے وہ دین بولنے والا ہو، چاہے دین سننے والا ہو، چاہے وہ بیعت کرنے والا ہو، چاہے وہ بیعت ہونے والا ہو، چاہے امامت کرنے والا ہو، چاہے خطاب کرنے والا ہو، چاہے فتویٰ لکھنے والا ہو، چاہے قرآن پڑھانے والا ہو، چاہے صدقہ کرنے والا ہو، چاہے دین کا جو بھی کام کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی جماعت کا سربراہ ہو، چاہے کسی تنظیم کا امیر ہو، چاہے وہ مسجد کا پریزیڈنٹ صاحب ہو، چاہے وہ مسجد انتظامیہ والا ہو، جو بھی دین کا کام کرنے والا ہے وہ اپنی نیت ٹھیک کرے. انما الاعمال بالنیات. امام بخاری نے حدیث نقل کر کے پہلے اپنے آپ کو بتا تم بھی اپنی نیت ٹھیک کرنا، اور پڑھانے والوں کو کہا تم اپنی نیت ٹھیک کرنا، اور پڑھانے والوں کو کہا اپنی نیت ٹھیک کرنا، اور پوری سند کے ساتھ حدیث نقل کی. ہم جب پڑھتے یا پڑھاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں امام بخاری نے کہا حدثنا حمیدی، مجھے حدیث سنائی ہے امام حمیدی نے. امام حمیدی کہتے ہیں حدثنی سفیان ابن عیینہ، مجھے حدیث سنائی سفیان نے. سفیان کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی یحییٰ ابن سعید انصاری نے. یحییٰ ابن سعید انصاری کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی محمد ابن ابراہیم تیمی نے. محمد ابن ابراہیم تیمی کہتے ہیں مجھے حدیث سنائی علقمہ ابن وقاص نے. علقمہ ابن وقاص کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما، اور ممبر پر کھڑے ہو کر کے تو قال عمر بن الخطاب
समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियत पर। और ये बात अल्लाह के नबी ने कब फरमाई थी? जब एक सहाबी ने मक्का शरीफ से मदीना हिजरत की, एक सहाबी ने मक्का शरीफ से मदीना के लिए हिजरत की, और हिजरत उस जमाने का सबसे अजीम अमल था, सबसे कीमती अमल था, जन्नती बनने की जमानत थी हिजरत करने के नतीजे में। मगर उस सहाबी ने हिजरत की क्योंकि मदीना शरीफ में उसको या तो किसी औरत के साथ निकाह करना था और या फिर कोई बिजनेस का मसला था, इसलिए उन्हें हिजरत की। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के सामने जब मसला आया तो आपने फरमाया, भाई जिसने अल्लाह उसके रसूल के लिए हिजरत की है उसकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल के लिए है, और जिसने दुनिया कमाने के लिए या किसी औरत से निकाह करने के लिए हिजरत की है उसकी हिजरत उसी के लिए। तो मेरे भाई, हर शख्स, चाहे वो दीन पढ़ाने वाला हो, चाहे इमामत करने वाला हो, चाहे फतवा लिखने वाला हो, चाहे तकरीर करने वाला हो, चाहे वो मस्जिद का जिम्मेदार हो, जो भी काम इंसान करे नियत ठीक होनी चाहिए। नियत ठीक नहीं होगी, अमल एक्शन अगर अच्छा होगा, नियत ठीक नहीं होगी तो उस अमल का कोई फायदा नहीं होगा। और ये तो और अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं, आज नाइयों की दुकानों पर जो आज के कटों के फोटो लगे हुए हैं उनमें आपने देखा होगा दाढ़ियों वाले भी होते हैं, और उस फैशन की बुनियाद पर अगर कोई लड़का दाढ़ी रखेगा तो क्या उसको सुन्नत का सवाब मिले? नहीं, सीधी बात। तो दाढ़ी तो उसने रखी और एक मुट्ठी बराबर रखी है क्योंकि फोटो वही दिखा रहा है वहां, लेकिन साहब क्योंकि आपका इंटेंशन ही कुछ और है, आप यही अमल कर रहे हैं मगर आपकी नीयत कुछ और है, तो कोई सवाब। हमसे लोग मसला पूछते रहते हैं, औरतें कट कर सकते हैं बाल का या नहीं? तो हमारी किताब में लिखा हुआ है कि औरत से पहले पूछो तुम कट क्यों करना चाहती। एक औरत है वो ये कहती है मेरे बाल बहुत लंबे हो गए और मैं कंघा करते करते मुझे हाथों में दर्द हो जाता है, जाटिशन मसा, और बहुत दर्द होता है, इसलिए आखिर में थोड़ा सा कट करना चाहती हूं। तो जवाब है इजाजत, क्योंकि अज़वाज मुतहरात ने कट किया है, हज में भी कट किया जाता है। और दूसरी एक औरत कहती है मैं कट इसलिए करूंगी क्योंकि फैशन है, तो जवाब है हराम। छाती खराब होती है, बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं कि उनमें अल्कोहल मिलाया जाता है, छाती के ठीक करने की दवाइयां, टॉनिक्स में अल्कोहल मिला हुआ होता है, और जब आप 2 ढक्कन पियेंगे तो बहुत नींद आएगी। तो अब छाती ठीक करने की दवाई डॉक्टर ने दी और ये कहा कि 1 ढक्कन सुबह 1 ढक्कन शाम, अगर कोई अभी ये दवाई पिएगा तो इजाजत है क्योंकि वो दवाई पी रहा है और दवाई की नीयत से पी रहा है। लेकिन दूसरे लड़के ने सोचा कि इस दवाई के पीने से नींद ज्यादा आती है, वो भी 1-2 ढक्कन, अगर मैं सारी बोतल पीऊंगा तो कितना मजा आएगा। चुनांचे उसने सारी बोतल पी ली, चढ़ गया नशा, जैसे शराब पीकर नशा चढ़ता है। तो इस आदमी ने दवाई खरीदी, तो जवाब आएगा इजाजत है क्योंकि आप दवाई के लिए खरीद रहे हो, और उस आदमी ने अगर ये बोतल खरीदी है तो शराब की नीयत से, तो तुम मुजरिम हो और इस इंसान को इजाजत देगा तुम दवाई खा सकते हो। चीजें की एक आदमी ने दुकान से गागर मार दवाई लाई, चूहे मार दवाई, इसलिए लाई क्योंकि शड में चूहे बहुत ज्यादा हो गए थे, तो चूहे मार दवाई खरीदना भी सही है और उसके बाद फिर उसको वहां खिलाना भी सही है। लेकिन दूसरे इंसान को टेंशन हो गया था, और वो टेंशन क्या था, घर वाले उसकी बात नहीं मानते थे। जो वो कह रहा था मुझे फला जगह रिश्ता करना है, घर वाले नहीं मान रहे थे, उसने कहा ठीक है, फिर ये घर वाले अगर आज मानेंगे तो ठीक है, वरना मैं गागर दवा ला करके आज ही खाऊंगा, चूहे मार दवाई। इसका खरीदना भी जुर्म और स्टॉक करना भी जुर्म। उसने भी गागर मार दवाई लाई, इसने भी गागर मार दवाई लाई, चूहे मार दवाई इसने भी खरीदी, इसने भी, इसके लिए कोई जुर्म नहीं है, उसका खरीदना भी जुर्म। चलना एक अमल है, चलना एक अमल है, ठीक है, इस पर सवाब भी मिलता है और गुनाह भी हो जाता है। अगर एक आदमी चल रहा है मस्जिद की तरफ तो ये चलना सवाब, और अगर कोई आदमी चल रहा है शराब खाने की तरफ तो चलना भी जुर्म। जनाब वाला एक्शन का फैसला बाद में होगा, पहले आपका इंटेंशन तय हो जाना चाहिए। अगर आपकी नीयत सही है तो अगला वाला अमल भी सही हो जाएगा, और अगर नीयत सही नहीं है तो अगला वाला अमल रद्द हो जाएगा। जनाब बाद दफा बहुत बड़े बड़े मसलों के फैसले इंटेंशन, नीयत की बुनियाद पर होते हैं। मैंने जब अपनी जिंदगी का पहला फतवा लिखा, जब देवबंद से फारिग होकर के जब मैं आया कश्मीर, और अब मुझे कहा गया कि अब तुमको फतवे का काम करना है, तो सबसे पहला सवाल जो मुझे भेजा गया वो यहाँ श्रीनगर से किसी ने सवाल भेजा था, हाफ फूल उगाना जायज है नाजायज? तो मैं समझा ही नहीं, हाफ फूल ही क्या गो,
نہ ہم نے دیوبند میں کبھی پڑھا تھا، نہ سنا تھا، نہ کئی کتابوں میں کچھ. تب ہاف پھول اگانا جائز یا ناجائز کیسے پتا چلے گا؟ تو میں نے سوچا، میں نے کہا پہلے مجھے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ ہاف پھول کیا چیز ہے. کہاں معلوم کروں گا؟ میں نے سوچا یہ ہاف پھول ہے. پھول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ مجھے یہ معلوم کرنا چاہیے باٹنی والوں سے. تو میں نے کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ ڈپارٹمنٹ کو لکھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہاف پھول کیا چیز ہے اور یہ کیوں اگایا جاتا ہے اور مقصد دوسرا کیا ہے. وہاں نے فوراً جواب بھیج دیا کہ ہاف پھول فلاں فلاں ملک پہ اگتا ہے، کشمیر میں فلاں جگہ اگایا جاتا ہے، مقصد اس کا صرف ایک ہے، وہ ہے شراب، اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو میں نے فتویٰ لکھا کہ ہاف پھول اگانا ہی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے شراب. تو جب ہمارے بزرگ حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ برکاتہ کشمیر تشریف جب لائے تو ہم نے سوچا جتنے فتوے لکھے ہیں ہمارے حضرت مولانا فرمایا جو تم نے جتنے فتوے لکھے ہیں دکھاؤ حضرت کو، وہ دیکھیں گے تم نے صحیح فتوے یا لکھے. تو میں پہلا مجھے ڈر لگ گیا کیونکہ جب میں نے پہلا فتویٰ لکھا تھا تو ہندوستان میں کسی مفتی نے لکھا ہی نہیں تھا یہ، کیونکہ وہ سوال ہی نہیں تھا یہ تو صرف کشمیر میں سوال آیا تھا. اور کشمیر میں ہاف پھول اس وقت اگایا جاتا تھا، اب نہیں ہے کہیں. وہ کہیں کہیں ہو سکتا اب بھی ہوگا، اب کہیں نہیں. اس زمانے میں کشمیر میں ویو چلی تھی، کیا سر سارے ہاف پھول اگائیں گے. کشمیروں کا مزاج ہے نا، وہ سارے جدھر کو لگتے ہیں سارے جاتے ہیں. تو ویو شروع ہو گئی تھی ہاف پھول. لوگوں نے اپنے باغات ختم کر کے ہاف پھول اگانے شروع کیے. لوگوں نے اپنی دھان کی زمینیں ختم کر کے ہاف پھول اگانے شروع کیے تھے کیونکہ وہ شراب کے ڈپارٹمنٹوں میں استعمال ہوتا تھا اور بہت پیسہ لوگ کماتے تھے. تو اس لیے میں نے پہلا فتویٰ جب لکھا ہاف پھول کی کاشت کرنا ناجائز ہے. بعد میں نے پڑھا کہ ایک دوسرے عالم نے لکھا تھا رامپور سے، لمبا آرٹیکل لکھا تھا کہ ہاف پھول زمین سے اگنے والا ایک پھول ہے، جیسے باقی تمام پھول ہیں، یہ بھی ایک پھول ہے، اس کے اگانے میں کیا حرج ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. تو میں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے ہاف پھول کے اگانے کا مقصد کیا ہے، اسے غلط فتویٰ لکھا. تو میں نے جب حضرت مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ دکھایا تو کہنے لگا بھائی کیا ہے یہ ہاف پھول. میں نے کہا حضرت شعبہ نباتات والوں نے یہ تحقیق بھیجی ہے. کہنے لگا اچھا. وہ ساری تحقیق دیکھ کر کے بات کہنے لگا اچھا تم نے کیا فتویٰ لکھا. میں نے کہا حضرت میں نے فتویٰ لکھا یہ ناجائز ہے، مگر اس کے بارے میں ناجائز ہونے کا فیصلہ نہ دیوبند سے نہ ندوے سے کہیں سے بھی کوئی ناجائز ہونے کا فیصلہ ہوا ہی نہیں، اس لیے اپنے سر پر دیکھ کر کے لکھا، پتہ نہیں صحیح ہوا یا نہیں. تو تمام تحقیقات کا ماشاء اللہ تم نے تو صحیح جواب لکھا. وجہ ہاف پھول اگانے کا مقصد شراب. جناب والا ایک آدمی اپنے کھیت میں انگور اگا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پھل مہیا کرے تو انگور اگانا جائز ہوگا. اور اگر کسی شخص نے انگور اگائے تاکہ شراب فیکٹری کو انگور سپلائی کرے تو انگور اگانا ناجائز کیونکہ آپ کی انٹینشن صحیح نہیں. اور یہ سارا مضمون نکلتا ہے کس حدیث سے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ ایک قرآن پڑھنے والا، ایک شہید ہونے والا اور ایک سخاوت کرنے والا. وجہ اس کی تینوں عظیم الشان کام کیے ہیں، لیکن عظیم الشان کام کے پیچھے مقصد ان کا دنیا تھا. اس لیے ان تینوں بڑے کاموں کی بنا پر ان کو کوئی نفع ملنے والا نہیں ہے. جناب والا کبھی ایسا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، بیان کرنے والا مولانا صاحب یا وائز یا خطیب یا مقرر یا لیکچرر یا زبردست جو بھی ہے، شاندار بیان اس نے کیا اور سننے والوں نے فائدہ اٹھایا، سننے والوں کو نفع ہوا، ان کے دین کا نفع ہوا، ان کے معلومات کا نفع ہوا، لیکن بیان کرنے والا کا انٹینشن صحیح نہیں تھا. اس کا مقصد یہ تھا لوگ میری تعریف کریں گے، لوگ مجھے واہ واہ کریں گے، اس لیے اچھے سے اچھا بیان کر رہا تھا اور اس کے لیے اس نے تیاری بھی کی تھی. تو کیا ہوگا؟ اللہ معاف فرمائے. اگر معاف نہیں فرمائیں گے تو قیامت کے دن جناب والا بیان کرنے والے کو سزا لگے گی اور سننے والوں کو انعام ملے گا. کیونکہ سننے والے کی نیت تھی بوز پکر عمل، اور بولنے والے کی نیت میں بولوں گا اور واہ واہ سنوں گا اور میری تعریف کریں گے اور پھر میرا احترام ہوگا. تمہاری نیت صحیح نہیں تھی، بولا تم نے دین، نیت صحیح نہ ہونے پر تمہیں سزا ملے گی. اور وہ بیچارے اس کی نیت صحیح تھی، میں سنوں گا اور عمل کروں گا تو نتیجے میں اس کو انعام ہی انعام ملے گا. تو میرے بھائی جب بھی دین کی مجلس میں آنے کا موقع ملے ایک تو پہلا شکر پڑھنا چاہیے. مان لیجیے آپ یہاں نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ گلیوں میں پھریں گے، گھر میں ہوں گے، ہاتھ میں موبائل ہوں گے، اسی طرح سے آپ کی شام گزر جائے گی اور اس پورے وقت کا کوئی فائدہ نہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ دین کے مجلس میں آ گئے تو شیطان کو تو پہلی پریشانی ہو گئی آیا کیوں یہاں. یا اگر وہاں رہتا تو بہت اچھا تھا، وہ بھی وہاں عیدگاہ میں جا کر کھیلتے تو بہت اچھا تھا، یا کہیں فیس بک پر ہوتے تو بہت اچھا تھا. لیکن جب آپ نے اس کو لات مار کر کے دین کے مجلس میں آ گئے بہت اچھا ہوا. اب دین کے مجلس میں آنے کے بعد پھر اب شیطان کوششیں کرے گا اس کی نیت میں خراب کر دو. اب آپ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد آپ نے معلوم کیا کس کس تھی تو فلاں مولانا صاحب بھی آئیں گے، فلاں بھی آئیں گے، فلاں بھی آئیں گے.
ٹھیک ہے میں سنوں گا کس کا بیان کیسا ہوگا. جو ہی آپ کے ذہن میں خیال آ گیا تو شیطان نے آپ کو بٹخور لگایا, شیطان نے ایسا بند لگایا آپ کو کیا کہ آپ کا انٹینشن بدل دیا کہ تم چیک کرو کس مولانا صاحب کا بیان کیسا ہوگا. کہ میں اس کو کوشر اصل بولوں کیمون کا نور کا تھا. بس جو ہی خیال آئے گا تو اب آپ بیٹھیں گے توجہ سے سن رہے ہیں. کیوں سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ؟ بوس قسم بیان کیوں سو. تو ساری توجہ چلی گئی چیک کرنے پر, اور ساری توجہ چلی گئی اس بات پر کہ میں نمبر دوں گا بعد میں, فلانے مولانا صاحب کا بیان زیادہ اچھا تھا فلانے کا نہیں. تو آپ نمبر کے لیے بیٹھے ہیں, اور اس کے بعد کیا ہوگا آپ اپنے آپ کو فٹ کریں گے ہی نہیں جو بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے. اسی مثالیں ہوتی ہیں. ہمارے بعض سکول والے بچوں کا پروگرام کرتے ہیں اور اساتذہ جو ہیں وہ خوب تیاری کراتے ہیں. تو ایک بچوں کو دیں گے بیان, آپ ماں باپ کی خدمت اس پر تقریر کرو. دوسرے بچوں کو کہے گا ڈرگس کی خرابیاں, تیسرے بچوں کو دیں گے نوجوانوں کا بگاڑ, چوتھے بچوں کو دیں گے اخلاق. غرض ایک اچھے اچھے ٹاپک پر اچھے اچھے بیانات ریکارڈ کراتے ہیں, یاد کراتے ہیں. پھر بچے بہت محنت سے یاد کرتے ہیں, اس کے بعد وہ تقریر کرے گا. اور ادھر سے ٹیم بیٹھی ہوتی ہے 2-3 آدمیوں کی. آپ چیک کرو, اور چیک کرنے کے بعد دیکھو جی کون فرسٹ آیا کون سیکنڈ آیا, ان کو ہم پرائز دیں گے, انعام دیں گے, اور پرائز کے لیے کتابیں تیار. تو یہ جو سننے والے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں کس کا بیان اچھے سے اچھا ہو رہا ہے, کس کی یادداشت اچھی ہے, کس کے اندر, وہ سب اسی میں دیکھ. وہ نہیں دیکھے گا بیان یہ کیا کر رہا میں اپنے اوپر فٹ کروں. میں اس کی مثال بتاتا ہوں. ہم ایک کالج میں گئے, وہاں لڑکوں کا پروگرام تھا, میں بھی تھا اس میں. تو 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے ٹیچر حضرات, وہ چیک کرنے کے لیے, اور آخر میں ان کو نمبر دینے تھے. تو ایک بچے نے تقریر کی والدین کے حقوق, والدین کو خوش کرنا, اور اس بچے کو فرسٹ پرائز ملا. ٹھیک ہے, جس شخص نے اس کو سب سے زیادہ نمبر دیے, جس شخص کو اس نے سب سے زیادہ نمبر دیے, اس کے اپنے باپ کے ساتھ لڑائی. وہ ماں باپ کا نافرمان ہے خود. ٹھیک, ماں باپ کا نافرمان ہے. کیا نافرمان ہے؟ اس کو کہیں لو میرج کرنا تھا, باپ مانتا نہیں تھا. باپ مانتا نہیں تھا, وہ وہاں سے نکل کر کے اس نے کیا اپنی مرضی کے مطابق, تو باپ اس کا ناراض ہے. بچہ تقریر کر رہا ہے, ماں باپ کو خوش کرنے کا حکم, وہ اس کو فرسٹ پرائز دے رہا ہے, لیکن یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ بچہ کیا کہہ رہا ہے جو میری زندگی میں ہے. خیال ہی نہیں آیا اس کا کہ یہ تو مجھے کہہ رہا ہے نا, مجھے سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے بیان ہو رہا ہے, کیونکہ خامی جو بتا رہا ہے وہ میرے اندر خامی. خیال ہی نہیں آیا. نمبر کیسے اصل تقریر نہ بھولا اس کو, نہ گھبرایا, نہ کچھ نہیں, فرسٹ نمبر دیا. یہ ہے توجہ نہ ہونے کا نتیجہ. تو میرے بھائی نیت ٹھیک کرنی چاہیے جب بھی دین کے مجلس میں آئیں. اور اس وقت جب ہم دین کے مجلس میں بیٹھے ہیں, انشاءاللہ شام تک عشاء تک آپ دین کی گفتگو سنیں گے, اور مختلف حضرات اہل علم آئیں گے. اللہ نے کس کو کتنا علم دیا ہے, کس نے کتنی محنت کی ہے, پھر کس کی قوت کلام کیسی ہے, اپنی اپنی. اور پھر سننے والے بہت سارے وہ ہیں جو آتے ہیں ایک حالت میں, کہ واپس جاتے ہیں تو ان کی حالت چینج ہو چکی ہوتی ہے. چینج کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی واپس جاتے ہیں تو اللہ کی محبت بڑھ چکی ہوتی ہے, دیندار بننے کی فکر بڑھ چکی ہوتی ہے, اپنی زندگی کی خامیوں کا احساس پیدا ہو چکا ہوتا ہے, ارادہ بنتا ہے میں یہ کروں گا, اور کچھ نئی باتیں بھی معلوم ہو جاتی ہیں, تو گویا کچھ لے کر کے نکلے. اور ہم اپنے مقررین سے کہتے ہیں کہ دیکھو آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اس کو وہ سناؤ کہ یہ واپس نکلے گا تو یہ کہنا چاہیے اگر آپ 21 گھنٹے میں کتاب آسان پڑھنے سے چوز مواد پہلے اتنا فائدہ مجھے نہیں ہوتا جتنا مجھے 1 گھنٹہ بیٹھ کر سننے میں ہوا. اس طرح سے سنا امت کو. مثلا اس کے ذہن کو آمادہ کرو کہ میں دیندار بنوں گا. کوشش کرو گناہوں کی نفرت اس کے اندر آ جائے, کوشش کرو اعمال پر کھڑا ہو جائے, ایسے واقعات کہ جس کے اندر اس کا ایمان پختہ ہو جائے, یہ دین سے دور ہونے کے بجائے دین سے قریب آئے, اس کے اندر مزاج میں تبدیلی آ جائے. یہ کوشش کرو. باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف میں حدیث, اور حسن اتفاق یہ ہے کہ پرسوں جب میں سبق پڑھا کر کے نکلا تو یہی حدیث پڑھائی. بخاری شریف کتاب العلم میں سبق پڑھایا یہی حدیث تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم کمثل الغیث, اللہ نے مجھے جو دین لے کر بھیجا ہے اس کی مثال بارش کی طرح, اس کی مثال بارش کی طرح ہے. ٹھیک, جب یہ برستی ہے تو نیچے سے زمین ہوتی ہے, وہ اگر زرخیز زمین ہوتی ہے تو قسم قسم کی چیزیں اس سے اگ جاتی ہیں, اور ایک زمین بنجر ہوتی ہے اس زمین کے اندر کچھ نہیں اگتا ہے, اور ایک زمین نہ بنجر ہے نہ زرخیز ہے بلکہ دوب ہے, اس میں پانی جمع ہو جاتا ہے. یہ جمع ہونے کے بعد پھر
مخلوق اس پانی سے فائدہ اٹھاتی ہے، جانور پیتے ہیں، پرندے پیتے ہیں، لوگ زمینوں کے لیے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن آخر میں پانی ختم ہوتا ہے، زمین خشک۔ تو اس زمین نے پانی جمع کیا، خود تو فائدہ نہیں اٹھایا، مخلوق کو فائدہ پہنچایا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم، اللہ نے جو مجھے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے وہ ایسا سمجھو جیسے بارش ہے، اگلی زمین اگر زرخیز ہوگی تو برسے گی، اور برسنے کے بعد پھر اس سے طرح طرح کی چیزیں اگیں گی، جیسے کہ میں مثال بتاتا ہوں۔ صحابہ کرام کفر والے تھے، ہدایت کے بارش برسی، انہوں نے ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد اس ایمان کو لیا، اور لینے کے بعد ملکوں تک اسلام پہنچایا۔ یہ ہے پہلی والی قسم۔ اسی طرح سے تاریخ میں اگلی دور میں، ہر دور میں جن تک دین پہنچا، جنہوں نے علم لیا، سیکھا، پڑھنے کے بعد پھر اگلوں تک پہنچایا، یہ ہے پہلی والی قسم۔ اور دوسری والی قسم کہ جو بنجر زمین تھی اس کے سامنے سارا آیا، اس نے نہ پانی جمع کیا اپنے اندر اور نہ دوسروں کو نفع پہنچا، وہ جیسا تھا ویسے ہی رہا۔ اور تیسری قسم کا مثلا اجادب، کہتا ہے ایسا ہے جیسے تالاب جس کے اندر پانی جمع ہو جاتا ہے، اور جمع ہونے کے بعد وہ تالاب خود سے تو فائدہ اس کا نہیں ہوتا ہے کچھ، لیکن دوسرے اسے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کی مثالیں بے شمار ہیں، جیسے مثلا ایک شخص اس نے بیان کیا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، شاندار بیان کیا، سننے والوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اور خود اس کے اندر اللہ کا خوف ہے ہی نہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اس نے جمع تو کیا اور دوسروں کا فائدہ پہنچایا، اور خود محروم ہی رہا۔ اور اسی اگر سب سے عجیب مثال سمجھنا چاہیں تو عوام کی مثال سمجھنے کی نہیں ہے، وہ تو علماء کو سمجھنے کی مثال ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک انگریز نے حدیث پر کتاب لکھی، وہ بھی حدیث پر، اور ساری زندگی لگائی، اور ساری زندگی لگا کر پوری ٹیم اپنے ساتھ جوڑی، اور اس کا پہ حدیث پر کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے المعجم المفارس لالفاظ حدیث۔ دنیا کے سارے محدثین آج اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر وہ یہودی کا یہودی رہا۔ آج ہم بھی مجبور ہو جاتے ہیں اس کتاب سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، ایک دفعہ مجھے یونیورسٹی سے کسی نے فون کیا، اشمعوانا جناب یہ جو لوگ بیان کرتے ہیں حدیث، اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو آدمی دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ فرماتے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یہ حدیث ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے حدیث ہے۔ کہنے لگا آپ لکھ کر دے سکتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں ابھی لکھ کے دے دوں گا۔ حدیث کے مبارک الفاظ ہیں من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کرے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ کہنے لگا اس کا ریفرنس چاہیے، مگر بخاری میں، تو کہتا ہے بخاری شریف میں ہے؟ میں نے کہا ہاں بخاری شریف میں یہ حدیث ہے۔ کہنے لگا پیج نمبر لکھ کے دے دیجئے۔ میں نے تلاش کرنی شروع کی، ملتی ہی نہیں۔ یقین ہے کہ کتاب میں حدیث موجود ہے، مگر کتاب حدیث مل نہیں رہی۔ تقریباً ایک ہفتے تک میں حدیث ڈھونڈتا رہا، حدیث ملتی نہیں، اور یقین تھا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ کیوں نہیں مل رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کون سے چیپٹر میں امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، یہ سمجھ میں نہیں آنے لگا۔ بہت کوشش کی، کچھ نہیں پتا چلا، تو آخر میں کہا اب تو وہی انگریز کی کتاب سے ہی فائدہ نکلے گا۔ چنانچہ گیا میں لائبریری میں، کتاب کھولی تو ونسک اس کا نام ہے، اس نے حدیث کا انڈیکس تیار کیا ہے، بس 3 منٹ کے اندر حدیث دکھا دی۔ کتاب کھولی، کتاب کھولنے کے بعد من عادی لی ولیا حدیث نکل گئی، نیچے لکھا ہے بخاری شریف پیج نمبر فلاں، مسلم شریف باب نمبر یہ، ابو داؤد شریف، تمام بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کا انڈیکس اس نے تیار کیا۔ ساری زندگی لگائی حدیث پر، مگر خود اسلام قبول کرنے سے محروم رہا۔ آج دنیا میں جتنے حدیث کے سکالر ہیں، چاہے وہ علماء ہوں چاہے یونیورسٹیوں کے سکالر ہوں، حدیث کے سلسلے میں اس کتاب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں جب تمہیں حدیث نہیں ملے گی تو آخر میں طریقہ وہی ہے، کیا؟ ونسک کی کتاب المعجم المفارس الفاظ حدیث سے فائدہ اٹھاؤ، فوراً تم حدیث ڈھونڈ لو گے، اور ہر کتاب کا حوالہ دے کر کے بتائے گا کون کون سی کتاب میں حدیث ہے۔ تو اس نے علم حدیث اپنے اندر جمع تو کر لیا، اب ایمان والے فائدہ اٹھا رہے ہیں، خود محروم۔ بہرحال جب بھی میرے بھائیوں دین کی بات سننے کے لیے بیٹھیں تو اپنی نیت کیا کرنی چاہیے؟ ہم بیٹھ کر سنیں گے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ مولانا صاحب کو بیان کرنا اچھا آیا یا نہیں، ہم یہ دیکھیں اس نے کیا کیا باتیں بیان کی ہیں۔ اگر ایمان والی باتیں بیان کی ہیں تو اس کی وجہ سے میرے ایمان میں پختگی، مضبوطی آ جانی چاہیے، اور اگر اعمال والی بات بیان کی ہے تو کرنے والا کام جو بتا رہا ہے وہ میں کر رہا ہوں یا نہیں۔
اور اگر حرام کام یہ بتا رہا ہے فلاں فلاں چیز حرام ہے تو میں دیکھوں گا مجھ سے وہ کام غلطی تو نہیں ہو رہی ہے. بس یہ 3 باتیں دیکھنی چاہیے، اور 3 باتیں اور اپنے اوپر اپلائی کرتے ہوئے جب آپ سنیں گے تو انسان جب واپس نکلتا ہے تو فائدہ اٹھا کے واپس، جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس سے جب واپس نکلتے ہیں اچھی طرح یاد رکھتے ہیں یہ دوائی مجھے صبح کو کھانی ہے، یہ شام کو کھانی ہے، یہ کھانے سے پہلے، یہ کھانے کے بعد، یہ گو صبح شامس، یہ گو شانگنے ویزی، ان چیزوں سے پرہیز اچھی طرح سے یاد کر کے رپیٹ کروا کر کے ہم یاد کرتے ہیں، پھر واپس آ کر کے ٹھیک اسی طرح سے کرتے ہیں. اسی طرح سے میرے بھائی یہ کیسا ایمان والا آدمی ہوگا کہ جو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے، حلال چیز چھوڑنے کو تیار ہوتا ہے. ڈاکٹر نے کہا گوشت بند کر دو، دالیں بند کر دو، مجھے پاؤں میں درد ہو گیا. پاؤں میں درد ہونے کے بعد میں نے ڈاکٹر سے کہا، کہنے لگے مجھے لگتا ہے آپ کو یورک ایسڈ ہو گیا ہے تو آپ دالیں تو نہیں کھا رہے. میں نے کہا میں صرف دال کھاتا ہوں، اور کل کے وہ بند کر دیں، تو گوشت بھی بند کر دیں، دالیں بھی بند کر دیں. میں نے کہا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، دوسرے دن پاؤں میں درد کم ہو گیا. کہنے لگا ہاں یورک ایسڈ بڑھ گیا تھا اس وجہ سے آپ، تو دال تو حلال ہے، گوشت تو حلال ہے، مگر ڈاکٹر کے کہنے پر ہم پرہیز کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. بس ٹھیک اسی طرح سے ایمان والے کو سوچنا چاہیے اللہ اور اللہ کے نبی کے کہنے پر میں حرام چیز چھوڑنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہو جاؤں گا. اگر میں حلال چیز سے پرہیز کرنے کو تیار ہو جاتا ہوں تو حرام چیز چھوڑنے کے لیے میں کیوں تیار نہیں ہوں گا. یہ اپنے آپ کو سوال کرنا ہے. میرے بھائیوں کہتے ہیں دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دین آسان، واریاں آسان، بہت ہی زیادہ آسان ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کرنے کو تیار ہیں یا نہیں. جب لوگ کہتے ہیں آج کچھ ایک دین پر پیکت، آج کون دین پر چل سکتا ہے، جب آدمی یہ کہتا ہے اس کا تو بہت مجرمانہ جملہ بول رہا ہے. کیا مجرمانہ جملہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ایسا دین بھیجا ہے جو انسان جس پر چل ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ ہم اللہ نے ایسا دین بھیجا ہے جس پر انسان چل ہی نہیں سکتا، انسان کی قوت برداشت سے باہر ہے، انسان کی عملی طاقت. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میں اپنے بندوں کو ایسا حکم نہیں دوں گا جو حکم ادا کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہ ہو، جو کر نہ سکیں، اور اس کے باوجود میں حکم دوں گا تمہیں کرنا پڑے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جناب آپ کے پاس مال نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تھوڑے کہیں گے زکات ادا کرو. آپ کے پاس مال نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں حکم آئے گا حج کا ادا کرو. آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اللہ نہیں فرمائے گا نہیں تمہیں کھڑا ہونا لازم ہے. آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، پانی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرمانے بہت اچھے تیمم کرو. ہم کہتے ہیں نہیں جی آپ کا دین بڑا مشکل ہے. اب مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے. اور جب انسان کہتا ہے دین مشکل ہے اور یہ چیز میں کر نہیں سکتا، اس سے زیادہ مشکل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ٹھیک، داڑھی رکھنا مشکل ہے، فیشن کی بنیاد پر کیسے آسان ہو گیا؟ ٹخنوں سے اوپر یازار مشکل ہے، یہ کٹ لگانے کو کیسے تیار ہو گئے لوگ؟ وہاں کیوں نہیں لگتا یہ بڑا مشکل ہے؟ اصل چیز ہے انسان جب کرنے کا ارادہ کرتا ہے پھر کوئی مشکل نہیں رہتی ہے. چنانچہ وہ لوگ کہ جو آج بھی ایمان میں داخل ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. وہ شوق اور فخر کے ساتھ ایک ایک چیز پوچھتے ہیں، اور پوچھنے کے بعد پھر عمل کرتے ہیں. اس کو بتائیے کیسے کرنا ہے، اس کو بتائیے کیسے کرنا ہے. اور جب کبھی کبھی ان سے کوئی کہتا ہے آپ اتنا زیادہ سخت نہیں ہے، وہ کہتا ہے ہمیں سخت اور مشکل کا مسئلہ نہیں ہے. کبھی کبھی عجیب جواب دیتے ہیں، وہ کہا تم تو بائی چانس مسلمان ہو، ہم تو بائی چوائس مسلمان ہیں، ہم نے تو ڈھونڈا ہے اسلام کو، اس ہم ایک ایک چیز پر عمل کریں گے. تم کو مل گیا، خواہ کرو یا نہ کرو تمہارے کسی کا تھا. مجھے یاد ہے میں بہت پہلے ایک دفعہ بنگلور گیا تھا اور وہاں مجھے کچھ بھائیوں نے ملایا تھا ایک شخص سے. اس نے اسلام قبول کیا تھا، دعوت کسی نے نہیں دی اسے، اس نے خود اسلام کا مطالعہ کیا اور مسلمان بنا. اور مسلمان بننے کے بعد وہ کیا جمعے کے دن امامہ باندھ کر اور سرما لگا کر مسجد میں آتا تھا. تو سائنٹسٹ، تو ایک چھوٹے والے سائنسدان جو مسلمان تھا پہلے سے ہی، اس نے کہا سر یہ ضروری نہیں ہے، آپ یہ کرتے یہ بھی کوئی ضروری نہیں، سر یہ بھی کوئی ضروری نہیں. اس نے کہا بیٹا مجھے معلوم ہے تمہارے یہاں کوئی چیز بھی ضروری نہیں ہے، میں تو تم سے تھوڑے، میں تو اپنے نبی سے پوچھتا ہوں. حضرت مجھے بتائیے آپ نے کیا کیا کیا، مجھے یہ نہیں پوچھنا ہے ضروری ہے یا نہیں، مجھے تو سب کچھ کرنا ہے جو آپ نے کیا. یہ تم نے کلاسیفیکیشن کی ہے نبی کے کاموں کی. کہتا میرے نظر کوئی کلاسیفیکیشن نہیں، میرے نظر تو نبی کا ہر عمل مجھے کرنا ہے. میرے بھائیوں دین کی مجلس میں ہیں، علماء تشریف لاتے رہیں گے، بیانات کرتے رہیں گے. انشاءاللہ شوق اور جذبے کے ساتھ بیٹھیں شام تک اور توجہ کے ساتھ سنیں، عمل کے جذبے کے ساتھ سنیں. مدرسوں میں نثار بندی کے جلسے ہوتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ جب شوق اور جذبے کے ساتھ انسان محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ علم عطا فرما دیتے ہیں. مدرسوں میں حفظ کیا جاتا ہے، مدارس میں دین پڑھایا جاتا ہے. شوق اور شوق سے پڑھنے والے کیا کیا کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں. ابھی چند دن پہلے میں نے واقعہ پڑھا، پہلے بھی سنا تھا لیکن پڑھا نہیں تھا.
چند دنوں پہلے میں نے پڑھا اس کو تو حیران ہو گیا میں. جہاں کشمیر میں جو بہت عظیم عظیم شخصیات گزری ہیں، جیسے بابا داؤد مشکاتی، اس کو ساری مشکات سے بھی زبانی آتی، اور اسے کہتے ہی تھے اس کو مشکاتی، کہ ساری مشکات سے بھی زبانی آتی اسے. اسی طرح سے ایک بہت بڑے عالم یہاں گزرے ہیں جن کو کہتے تھے خواجہ حیدر صاحب، ولد خواجہ فیروز کشمیری. تو یہ جو مولانا حیدر صاحب تھے یہ یہاں کشمیر کے رہنے والے تھے. جب انہوں نے قرآن یہاں حفظ کیا، قرات پڑھی، حافظ بن گئے. حافظ بننے کے بعد چاہتے تھے اور علم پڑھیں گے، وہ دلی پڑھنے کے لیے گئے. اور دلی میں اس زمانے میں حدیث پڑھانے والے تھے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شیخ نور الحق، یہ حدیث پڑھانے والے تھے. چنانچہ یہ خواجہ حیدر ان کے بعد جب حدیث پڑھنے لگے تو رات دن پڑھتے رہتے تھے. تو ایک دن انہیں پوچھا، حیدر تو رات دن پڑھنے میں لگے ہوئے ہو، میں نے نہیں دیکھا تم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہو یا نہیں؟ کہنے لگا حضرت کبھی کبھی کرتا ہوں. انہیں پوچھا میں نے تو سنا ہے تم حافظ بھی ہو؟ کہنے لگے جی حضرت میں تو حفظ کیا. کہنے لگا ٹھیک ہے، چند دنوں کے بعد پرسوں شب برات ہے، شب برات میں مجھے قرآن سنانا. انہوں نے کہا حضرت ٹھیک ہے. شب برات کے شام کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا تم حافظ ہو؟ انہوں نے کہا جی حضرت. قرآن سناؤ گے؟ کہنے لگا جی حضرت. کہنے لگا کیسے سناؤ گے؟ کہنے لگا حضرت جیسے آپ فرمائیں گے. کہنے لگا کھڑے ہو جاؤ. حیدر آگے کھڑا ہو گیا، شیخ نور الحق پیچھے کھڑے ہو گئے. اس نے کہا اللہ اکبر. اس نے سوچا میں پڑھتا رہوں گا، جب بڑے میاں جو بزرگ پیچھے ہیں جب تھک جائے گا یہ کہہ میں اللہ اکبر میں رکوع کروں گا. اس نے کیا ہی نہیں اللہ اکبر. الف لام میم سے لے کر کے قل اعوذ برب الفلق تک ایک رکعت میں پڑھا. اور دوسرے رکعت میں اس نے قل اعوذ برب الناس پڑھا. سلام پھیرا تو صبح کی اذان ہو رہی تھی. تو شیخ نور الحق محدث نے فرمایا بسیار خوب، بہت اچھا قرات کی تم نے، بہت اچھی قرات کی تم نے، مگر تجوید میں تھوڑی کمی ہے. میں جب پڑھا میں نے کہا ہاں وہ کشمیریت کا اثر ہے کہ کشمیر میں عام طور پر قرآن صحیح نہیں پڑھا جاتا ہے. جو بڑے بڑے قاری ہیں ان کا حال تو غرض یہ کہ اس نے کہا حضرت ٹھیک ہے جو تجوید میں. اس زمانے میں ایسا حافظ جسے 2 رکعت میں سارا قرآن سنا. ٹھیک، اسرار الاخیار کتاب کا نام ہے، اس میں واقعہ لکھا ہوا، اور وہاں سے واقعہ نقل کیا حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے. حضرت مولانا حبیب الرحمن اعظمی ہمارے علماء میں اس قدر صاحب علم انسان تھے، اس قدر صاحب علم انسان کہ اپنے زمانے میں پورے عالم میں اسماء الرجال کو ان سے بڑا ماہر کوئی نہیں تھا پوری ورلڈ میں. ٹھیک، مصر کے بہت بڑے محدث تھے علامہ زاہد القوثری، اس نے مولانا حبیب الرحمن اعظمی کو لکھا کہ اکبر المحدثین فی الہند وکبیرہم فی العالم، کہ ہندوستان اور پاکستان کا سب سے بڑا محدث یہ ہے اور پورے عالم کے چند بڑے محدثین میں سے حبیب الرحمن اعظمی ہیں. تو مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے یہ واقعہ لکھا اپنی کتاب میں کہ کشمیر میں خواجہ حیدر ابن فیروز کشمیری اس انداز کا آدمی گزرا. بہرحال آپ حضرات دینی جلسے میں آئے ہیں، بہت مبارک. علماء تشریف لائے ہوں گے اور بھی آتے رہیں گے. بہت شوق اور بہت جذبے کے ساتھ سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائیں اور آپ کی آمد آپ کے لیے دین کے دروازے کھلنے کو اور ہدایت پر جمنے کا ذریعہ بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.